نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، میرے صحابہ، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے ان کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتلائیے ہمیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے اندر۔ ضمناً بات آئی ہے، ہمارے ہاں اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے لوگ، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے حق کے متصل بات ہے، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا، حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے اللہ کے حق کے ساتھ ہی اس حق کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے والدین کا حق، ماں باپ کا حق۔ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تنگ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ حقوق الوالدین دوسرے نمبر پر فرمایا یہ والدین کی نافرمانی یہ اکبر الکبائر ہے۔ تیسرے نمبر پر صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو پہلی 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ٹیک لگائی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہیں۔ تیسرا گناہ بیان کرتے وقت نبی علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا معاملہ پیش آ گیا؟ آپ نے فرمایا الا، خبردار، غور سے سنو میری بات۔ یہ جو الا لفظ ہے نا عربی زبان کے اندر، جب کسی بات کو بہت زیادہ وزن سے بیان کرنا ہو نا، اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ۔ اس بات کو اگر پہلی باتوں کو کسی نے توجہ سے نہیں نہ سنا، نظر انداز کر دیا، تو یہ بات کسی سے نہ رہے، یہ مطلب الا۔ اس بات کو توجہ سے سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے صحابہ سن لو، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر میں سے۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام کئی مرتبہ ارشاد فرماتے رہے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اتنی مرتبہ دہرایا یہ لفظ کہ ہم یہ خواہش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جائے۔ اس کی سنجیدگی، اس کی قباحت، اس کی شناعت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اتنی مرتبہ یہ کلمہ دہرایا، صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، اب تو ہمیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی۔